أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کے وارثین میں مال کی تقسیم کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کون سا وارث کتنے حصے کا حقدار ہوتا ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور اس سورہ کی بالکل آخری آیت، ایسے 3 آیتیں جس میں مرنے والوں کے وارثین کے حصوں کا بیان کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 11 سے پہلے آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی تھی کہ مردوں کا ایک متعین حصہ ہے، ایسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ چونکہ سورہ نساء کی شروعات ہوتے ہی وہاں عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ معاشرے میں جو لوگ کمزور ہوتے ہیں یا جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے، جن کو کمزور سمجھ کر ان پر ظلم کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے حقوق کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ جس وقت یہ جو آیت نازل ہوئی اس وقت ایک خاتون اپنے 2 بچوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 2 بچیوں کے باپ جن کا نام سعد بن ربیع تھا، جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ آپ کے ساتھ وہ جنگ میں تھے تو وہاں پر شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد سعد بن ربیع کے بھائیوں نے، ان بچیوں کے چچا نے، ان کا جو مال تھا وہ سارا کا سارا مال لے لیا۔ سعد بن ربیع کی شہادت ہوئی تو سعد بن ربیع کے جو بھائی تھے، اس بھائی نے اپنے بھائی کا سارا مال، ساری جائیداد لے لی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اب میں اپنے اس بچیوں کی پرورش کیسے کروں؟
میرے شوہر کا مال ان کا بھائی لیتا ہے، اس بچیوں کے باپ کا مال ان کا چچا لے لیتا ہے، اب یہ بچیوں کی پرورش مجھے کیسے کرنا ہوگی؟ اور اگر ان بچیوں کے پاس مال دولت کچھ نہ ہو تو ان سے نکاح کون کرے گا؟ کیونکہ نکاح میں بچیوں کی دولت بھی دیکھی جاتی ہے۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ان کا نکاح کیسے ہوگا؟ ہم اس کی ذمہ داری کیسے نبھائیں گے؟ تو ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ ان کے والد کے مال میں ان کا حصہ کتنا ہے؟ یہ حقدار ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کا بھائی لے لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھوڑا انتظار کیجیے، میں جواب دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اس کا جواب نازل فرمایا تھا، اور اس خاتون کو بلا کر قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، مکمل آیت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربی جو ان بچوں کے والد تھے، ان کے بھائی کو بلایا، جس بھائی نے اپنے بھائی کا مال لے لیا تھا، اس کو بلایا، اور اس کے پاس سے جو جائیداد اس نے اپنے قبضے میں کر لی تھی، اس جائیداد کو لے کر پہلے بیوی پھر 2 بیٹیوں کا حصہ نکالا اور بچا ہوا مال ان کے بھائی کو دے دیا۔ تو پورے مال میں سے 8واں حصہ 1/8 بیوی کو دیا، اور پورے مال کا 2/3 حصہ یہ دونوں بیٹیوں کو دیا۔ جو مال بچ گیا وہ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو دے دیا۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے انتقال پر بیٹیوں کا جو حق ہے، انہوں نے سوال تو صرف بیٹیوں کا کیا تھا، اپنا سوال تو کیا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو خاتون بیوی تھی، اور زمانے جاہلیت کا ایک طریقہ تھا، عورتوں کو تو بالکل کمزور سمجھا جاتا تھا، ان کو ہر چیز سے محروم کر دیا جاتا تھا، لیکن انہیں فکر اپنی نہیں تھی، انہیں فکر اپنی بچیوں کی تھی۔ کم سے کم ان کے بچیوں کے باپ کا کچھ مال تو بچوں کو ملنا چاہیے، تاکہ ہم بچوں کی پرورش کر سکیں، انہیں بڑا کر سکیں، ان کا نکاح کر سکیں، نکاح میں جو خرچ ہوتا ہے وہ کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل وضاحت کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ ان دونوں آیات کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی مقدمے میں یہ فرماتا ہے کہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کا حصہ ہے والدین کی جائیداد میں یا اور رشتہ داروں کی جائیداد میں، ایسے ہی عورتوں کا حصہ ہے والدین کی جائیداد میں اور رشتہ داروں کی جائیداد میں۔ مما قل منہ او کثر، اب وہ جائیداد چاہے تھوڑی سی ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ، یہ حصہ مکمل طور پر متعین کر دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اب حصے میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، میں اور آپ یہ تقسیم نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی مرضی سے
اس بچے کو جتنا چاہیں اتنا دے دیں، بیوی کو جتنا چاہیں اتنا دے دیں، بھائی بہن کو جتنا چاہیں اتنا دے دیں، یا شوہر کو جتنا چاہیں اتنا دے دیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ مال جو صاحب مال ہے، مالک ہے، مالک کو اس کا اختیار ہی نہیں دیا گیا ہے تقسیم کرنے کا۔ مالک سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ تقسیم کیجئے، مرنے والے سے یہ نہیں کہا گیا کہ مرنے سے پہلے آپ تقسیم کر کے چلے جائیے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ مالک کو مکمل طور پر اس سے الگ کر دیا گیا، کیونکہ مالک جب تقسیم کرے گا تو اپنے حق کے حساب سے تقسیم کرے گا کہ میرا اچھا کون چاہتا ہے، میری نظر میں اچھا کون ہے، میری نظر میں محبوب کون ہے، میرا کام کس نے کیا، میری خدمت کون کر رہا ہے، اس کا کس سے مفاد ہے، وہ یہ سوچ کر تقسیم کرے گا، اور کسی کو بولنے کا حق بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ مالک ہے۔ سامنے والا اعتراض بھی نہیں کر سکتا، وہ کہے گا میں اپنا مالک ہوں، میرا مال ہے، میں تم کو جیسے دے رہا ہوں ویسے خاموشی سے لے کر چلے جاؤ۔ اس کا مطلب پھر یہاں آدمی کے اختیار میں ہو جائے گا، مال کے مالک کے اختیار میں ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم مال کے مالک کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ تقسیم کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا، اسی طریقے کے مطابق مال کے مالک کے مرنے کے بعد تمام وارثین آپس میں وہ تقسیم کریں گے۔ وارثین بھی جو تقسیم کریں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ اب یہ تقسیم کا کچھ طریقہ اختصار کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے، اور کچھ حدیثیں بھی ہیں، حدیثوں میں بھی اس کی وضاحت ہے۔ اس کو وراثت کی آیتیں کہا جاتا ہے۔ وراثت ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک بڑا فن ہے، جس کو سمجھنے کے لیے اچھا خاصا وقت درکار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد میں تمہیں وصیت کرتا ہے۔ مطلب وصیت کا مطلب ہوتا ہے کوئی اہم بات۔ انسان وصیت کر رہا ہے، اس کا مطلب انسان مرنے سے پہلے کوئی بات بتا رہا ہے۔ تو مرنے سے پہلے جو بات بتائی جاتی ہے اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور وہ وصیت کے اندر ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا ہے، کوئی بہت زیادہ اہم بات کرتا ہے، اور خاص طور پر انسان کی وصیت مال کے بارے میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وصیت کر رہا ہے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے، بڑا اہم پیغام تمہیں اللہ دینا چاہتا ہے اولاد کے سلسلے میں۔ کون سا پیغام ہے وہ تمہارے مال کی تقسیم کا پیغام۔ کیسے تقسیم کی جائے گی؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 3 لاکھ روپیہ ہے تو اور ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں ہیں، 3 لاکھ روپیہ ہے، تو ایسی صورت میں بیٹے کو 2 حصہ دیں گے اور بیٹیوں کو ایک حصہ۔ 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کو ایک حصہ، ایک بیٹی کو ایک حصہ، اور 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو۔ یعنی اگر ہم نے مثال کے طور پر 1 لاکھ ایک بیٹی کو دیا، 1 لاکھ ایک بیٹی کو دیا، تو 2 بیٹیوں کو 2 لاکھ چلا گیا، تب بیٹے کو کتنا دینا ہوگا؟ بیٹے کو بھی 2 لاکھ دینا ہوگا۔ یعنی سمجھیے کہ یہاں پر بھی 4 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے۔ اگر 3 میں ہی تقسیم کرنا ہے تو 3 کے 4 حصے کریں گے، 4 حصوں میں سے ایک حصہ بیٹی کو جائے گا
اور پھر 2 حصے ایک بیٹے کو جائے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ اب وہ دولت کتنی بھی ہو، جتنی بھی دولت ہوگی اس میں بیٹے کو ڈبل گنا جائے اور بیٹی کو سنگل گنا جائے، سنگل گنے، بیٹے کو ڈبل گنتے چلے جائیں، اتنے حصے بنا دیں۔ 2 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں تو 2 بیٹوں کو ڈبل گنے، 4، 2 بیٹے کے 4 ہو گئے، اور یہ 4 بیٹیاں ہیں، چاروں کو سنگل گنیں گے، یہ ہو گئے 4، تو مال کے حصے بنائے جائیں گے 8، 4 ان کے 4 ان کے۔ ایک بیٹا ہے، 3 بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹے کے 2 حصے گنیں گے، بیٹے کو ڈبل دینا ہے، ایک بیٹے کو 2 حصے گنیں گے، اور 3 بیٹیاں ہیں، تینوں کے ایک حصے گنیں گے، تو یہ 2 اور یہ 3، 5۔ تو اس طرح سے مال کے 5 حصے کریں گے، 5 میں سے 2 حصہ ایک بیٹے کو جائے گا اور 5 میں سے 3 حصہ ایک بیٹی کو چلا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بیٹے اور بیٹیوں کا ذکر فرمایا۔ آیت کا جو نزول ہے، آیت کا نزول بیٹی کے حصے کی وجہ سے ہوا تھا۔ سورہ کا نام سورۃ النساء ہے، عورتوں والی سورت، عورتوں کی سورہ، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں عورتوں کے بہت سے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور میراث کی جو آیت ہے، وراثت کی جو آیت ہے، وہ بیٹیوں کا حصہ نہ دینے کی وجہ سے نازل ہوئی، کیونکہ بیٹوں کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت میں طریقہ یہ تھا، کفار بیٹوں کو تو حصہ دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، بیٹیوں کو محروم کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ بیٹیاں پرائی ہیں، یہ تو اپنے شوہر کے گھر سسرال چلی جائے گی، جو بھی ہے اس کا وہاں ہے، ماں باپ کے گھر پہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، بیٹا ہی اپنا ہے، بیٹا اپنا ہے، بیٹا ہی سب کچھ کا مالک ہے۔ تو بیٹوں کو تو ملتا ہی تھا، بیٹیوں کو نہیں ملتا تھا۔ اسی لیے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر نبی کے دربار میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جنگ احد میں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کی دولت ان کے بھائی نے لے لیا، کیونکہ وہ مرد ہے، ایک مرد کا انتقال ہوا تو وارث کون بنا؟ مرد بنا۔ ان کے گھر میں بیوی ہیں، وہ عورت، بیٹیاں ہیں، وہ بھی عورتیں، لہذا یہ عورتیں محروم، عورتوں کو نہیں دیا گیا۔ تو تصور یہ ہے ابھی بھی اسلام آ جانے کے بعد بھی کہ مرد اس کے حقدار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، انتظار کیجئے، آپ کی بیٹیوں کا اس میں حصہ کتنا ہوتا ہے وہ اس کی جانکاری لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سے آیتیں نازل فرمائے گا، اللہ حکم دے گا، ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب یہاں تو بیٹا نہیں ہے نا، 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو دینا ہے، جبکہ یہاں صرف 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے ہی نہیں۔ تب ایسی صورت میں کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کا ذکر آگے ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ۔ اگر وہ بیٹیاں، وہ عورتیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہے، پورے مال کا 2/3 حصہ۔ یعنی جیسے یہاں اس حال میں تھا، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 2 بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا ان کو۔ اگر بیٹا ساتھ میں ہوتا تو پھر ڈبل اور سنگل کے حساب سے اس کی تقسیم ہوتی
کہ بیٹے کو ڈبل دیا جائے، بیٹی کو سنگل دیا جائے۔ لیکن بیٹا اگر نہ ہو، صرف بیٹیاں ہوں تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو پورے مال کا 2/3 حصہ ان بیٹیوں کو دیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں ایسا ہی فیصلہ فرمایا۔ آپ نے 2/3 حصہ پورے مال کا ان 2 بیٹیوں کے حوالے کر دیا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر بیٹی صرف ایک ہے، بیٹا نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا، وارثین میں ایک بیٹی ہے، تو فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس بیٹی کو مکمل مال کا آدھا حصہ دیا جائے گا، 1/2۔ پوری جائیداد میں سے آدھی جائیداد ایک بیٹی کو چلی جائے گی۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اب یہاں یہ بیٹے اور بیٹیوں کا ذکر ختم ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی والدین کے حصے کا ذکر کر رہا ہے۔ بیٹوں کا ذکر کر دیا کہ بیٹیوں سے ڈبل، یعنی بیٹوں کا الگ سے مسئلہ نہیں بیان کیا ہے، بیٹوں کا حصہ بیان کرتے وقت بیٹیوں کا استعمال کیا کہ بیٹیوں سے دگنا ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں کو پہلے کتنا دیا جا رہا ہے وہ دیکھیں۔ بیٹیوں کا حصہ مستقل بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور بیٹوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بیٹا 1 ہو تو اتنا، 2 ہو تو اتنے، زیادہ ہو تو اتنے۔ وراثت کے حساب کا دار و مدار بیٹوں پر نہیں رکھا ہے، بیٹیوں پر رکھا ہے۔ مطلب کہ یہ اصل ہے حساب میں، حساب اصل ان کا ہونا چاہیے، ان کے لیے حساب ہونا چاہیے۔ اور بیٹے کے حساب کا ذکر کیا تب بھی بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا کہ 2 بیٹیوں کے برابر ان کو دو۔ اب تم نے 2 بیٹیوں کو کتنا دیا ہے بتاؤ، اگر نہیں دیا ہے تو ان کو کہاں سے دو گے؟ ان کا حساب کیسے ہے وہ معلوم ہی نہیں رہے گا جب تک کہ آپ بیٹیوں کو نہیں دیں گے۔ تو 2 بیٹیوں کو جتنا حصہ دیا ہے اسی کے برابر ان کو حصہ دینا ہے۔ اور اگر بیٹا نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کو مکمل مال کا 2/3 حصہ، اور صرف ایک بیٹی ہے تو مکمل مال کا آدھا حصہ ان کو دے دیں گے۔ تو آیت کی شروعات بیٹیوں کی وراثت سے ہوتی ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اب والدین کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے کہ مرنے والے کے جو والدین ہوتے ہیں انہیں بھی محروم کر دیا جاتا تھا۔ بیٹا یہ سمجھتا تھا، میت کا بیٹا، کہ ہمارے دادا کو دادی کو اس کی کیا ضرورت ہے۔ مرنے والے کے ماں باپ جو ہیں، تو مرنے والے کا بیٹا یہ سوچتا تھا کہ ہمارے ابا کا انتقال ہوا ہے تو ابا کے انتقال میں ان کے دادا دادی کو دینے کی کیا ضرورت ہے، ان کا زمانہ ختم ہو گیا، ابھی ضرورت تو ہمیں ہے، اب ہمیں دنیا گزارنی ہے، ان کا تو زمانہ ختم ہو گیا، ان کی دنیا ختم ہو رہی، بوڑھے ہو گئے وہ لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر والدین کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ بوڑھے ہو گئے تب بھی ان کے بیٹے کے مال میں حصہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور ان کے والدین میں سے ہر ایک کو 1/4 حصہ ملے، ایک چھٹا حصہ ملے گا ان کے والدین میں سے، یعنی ماں اور باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اگر مرنے والے کی اولاد ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا ہے اور ماں باپ بھی ہیں، بیٹا بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں، مرنے والے کے ماں باپ بھی ہیں، مرنے والے کا بیٹا بھی ہے، تو اس کے ماں باپ میں سے باپ کو پورے مال کا چھٹا حصہ 1/6، اسی طرح سے ماں کو بھی پورے مال کا چھٹا حصہ 1/6، 1/6 دونوں کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ بیٹے کو دیں گے۔ مطلب اس کا یہ ہوا
کہ بیٹا جو مکمل اپنے آپ کو حقدار سمجھتا تھا، اب یہاں پر بھی اس کو باندھ دیا گیا. بیٹے کا کوئی حصہ نہیں بتایا گیا، ان کا حصہ بتایا گیا جن کا حصہ مارا جاتا ہے، جن کا حصہ کھایا جاتا ہے. کہا کہ ان کا حصہ ہے، پہلے ان کو دو، جو بچ جائے وہ تم لو. بیٹے سے کہا گیا جو بچ گیا وہ تم لو. میت کے ماں باپ کا حصہ پہلے دے دو، 1/6 1/6 دونوں کو دے دو، باپ کو اور ماں کو. اب اس میں تقسیم ہو جانے کے بعد باقی مال تو بچنے والا ہے، تو اب جو بچ جائے وہ تم لے لو. اگر وہاں بیٹا اکیلا ہے تو پورا لے لے گا، 2 بیٹے ہیں تو بچے ہوئے مال کے 2 حصے کریں گے، دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے. اور اگر بیٹیاں پھر وہاں پر بھی ہیں، وہاں بیٹیاں بھی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کے قاعدے کے حساب سے تقسیم کریں گے، 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کو. وہی تقسیم، وہی طریقہ ہوگا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اور اگر ان کی اولاد نہیں ہے اور ان کے والدین وارث ہو گئے تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ان کی ماں کو 1/3 ملے گا. ایک شخص کا انتقال ہوا، وراثت وارثین میں ماں باپ ہیں. ہو سکتا ہے بچے کی شادی نہیں ہوئی تھی، اولاد ہی نہیں ہے، اس کو بیوی بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ ہے صرف. بچے کی اپنی کمائی تھی، اس کی اپنی دولت تھی، اس کا اپنا گھر تھا، گاڑی تھی یا کچھ بھی تھا. بچے کا انتقال ہوا، اب وارثین میں اس کے صرف ماں باپ ہیں. تو ایسی صورت میں ماں کو ملے گا 1/3 پورے مال کا 3 حصہ. 3 حصوں میں مال کو تقسیم کریں گے، 1 حصہ ان کو دے دیں گے. بچے 2 حصے، وہ 2 حصے باپ کو دے دیں گے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اور اگر ان کے بھائی موجود ہیں تو ان کی ماں کو 1/6 یعنی 6 حصہ ملے گا. ایک شخص کا انتقال ہوا، وارثین میں ماں باپ ہیں، اولاد نہیں ہیں، ماں باپ ہیں، اور 2 بھائی ہیں. ان کا اس لڑکے کے 2 بھائی تھے، جوان بچے کا انتقال ہو گیا، ماں باپ بھی ہیں اور بھائی بہنیں بھی ہیں، 2 کی تعداد میں، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. تو ان کی جو والدہ ہیں، اس سے پہلے ان کو 1/3 ملا تھا، لیکن یہاں اب ان کو 1/6 ملے گا. والدہ کو، ماں کو 1/6 دیں گے اور بقیہ پورا کا پورا مال باپ کو دے دیں گے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. یہ مختصر حساب بتانے کے بعد اس میں اور تفصیل بھی ہے، جس کے لیے جسے ہم نے کہا وقت درکار ہوتا ہے، وہ ساری وضاحت ایک درس میں نہیں کی جا سکتی. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. اب یہ تقسیم ہے، تقسیم کب کریں گے؟ ایک شخص کا انتقال ہوا، وارثین کو کیسے کیسے دینا ہے وہ اللہ نے بتا دیا، لیکن کیا انتقال کے بعد جتنا مال بچا ہوا ہے وہ سارے مال میں سے تقسیم کریں گے؟ تو مال کی تقسیم کرنے سے پہلے یہاں پر 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اصل 3 چیزیں ہوتی ہیں، اس کا ذکر دوسری احادیث کے اندر موجود ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کی مال میں سے اس کے کفن دفن، اس کے قبر کی تیاری، وہ سب خرچ ہو. یعنی اس کے کفن دفن پر اس کے مال کا خرچ ہو. اگر کوئی دوسرا شخص کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، کوئی اگر نہیں کرنا چاہتا ہے اپنی طرف سے تو میت کو لاوارث نہیں چھوڑا جائے گا. اس کا جو اپنا پیسہ ہے، اس کی اپنی جو جائیداد ہے،
شان کے ساتھ اس کی اپنی جائیداد میں سے اس کے کفن دفن پر خرچ کیا جائے گا اور اس کی تدفین کر دی جائے گی، تاکہ اس کے اوپر مرنے کے بعد بھی کسی کا احسان نہ رہے۔ وہ زندگی میں بھی اپنا خود کھاتا تھا اور مرنے کے بعد تدفین بھی ہوئی تو اس کے اپنے پیسوں سے ہوئی، اس کی اپنی جائیداد سے ہوئی، تو سب سے پہلے اس کا یہ حق ہے۔ تو جیسے ہم نے کہا اگر کوئی اس کا بیٹا ہے، بھائی ہیں، اگر وہ لوگ اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ان کی مرضی ہے، لیکن کوئی نہیں کر رہا ہے تو اصل تو ان کا مال موجود ہے، ان کے مال سے وہ پوری کارروائی کی جائے۔ وہ ہو جانے کے بعد جب تدفین ہو گئی تو تدفین کے بعد وارثین یہ معلوم کریں گے کہ میت پر کوئی قرض تھا یا نہیں تھا۔ میت اس نے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا، وہ قرض دینا ہے، جو قرض دینا ہے اس کے بارے میں پہلے ہم معلوم کریں گے، کیونکہ جس سے اس نے قرض لیا تھا اس کی جائیداد میں سے، اس کے گھر میں سے، اس کی گاڑی میں سے، اس کی دکان میں سے، پیسہ نہیں، کیش اگر نہیں ہے، گھر ہے تو گھر بیچ کر اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ یا جو وارثین ہیں وہ کہیں گے ٹھیک ہے پیسہ ہم دے دیتے ہیں، نہ بیچیں، گھر نہ بیچیں، ہم اس کا پیسہ دے دیتے ہیں، یہاں سے ہم مائنس کر لیں گے۔ تو بہرحال اس کی دولت میں سے، اس کی جائیداد میں سے پہلے اس کا قرض ادا کریں گے، اس کے بعد وارثین تقسیم کی بات کریں گے۔ اس کے قرض کی ادائیگی سے پہلے تقسیم کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ اور تیسری چیز میت کی وصیت۔ میت نے کیا وصیت کیا تھا؟ قرض کی ادائیگی ہو گئی، اب یہ دیکھا جائے کہ میت نے مال میں سے کسی کے لیے کوئی وصیت کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اب جتنا مال بچ گیا قرض وغیرہ دے دینے کے بعد اتنے مال میں سے اگر میت نے تھوڑے سے مال کی کسی کے لیے وصیت کیا ہوا ہے کہ پوتے کے لیے، نواسے کے لیے، نواسی کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے، جو لوگ حصے دار نہیں بن رہے ہیں ان کے لیے، جو وارث بن رہے ہیں اس وقت ان کے لیے نہیں، جو وارث بن رہے ہیں ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی۔ لا وصیت لوارث، یعنی بیٹا کہے کہ باپ کہے مرنے والا وصیت کر جائے کہ میرے 3 بیٹے ہیں تو پورے مال کے 3 حصے، پورے مال کے 2 حصے کریں، ایک حصہ میرے چھوٹے بیٹے کو دے دے اور ایک حصہ جو بچتا ہے اس میں سے آدھا باقی 2 بیٹے لے لے۔ یعنی اگر 100 روپیہ ہے تو 50 روپیہ ایک بیٹے کو دیں، 25 روپیہ باقی 2 بیٹوں کو دیں۔ کیوں؟ یہ چھوٹے بیٹے نے میری خدمت کیا ہوا ہے، میں چھوٹے بیٹے کے پاس رہا کرتا تھا، اس لیے ان کو اتنا دیا جائے۔ اس نے وصیت کر دیا، یہ وصیت مقبول نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یہ وصیت ناقابل قبول ہے، غلط وصیت ہے، کیونکہ بیٹوں کا حق برابر کا ہے۔ 3 بیٹے ہیں، میت کے بعد اس کے مال کے پورے 3 حصے کیے جائیں گے، ہر ایک کو ایک حصہ ملے گا، سب کو برابر ملے گا۔ جو وارث ہو رہے ہیں ان وارثین کے لیے میت اپنی طرف سے کچھ اضافے کی وصیت نہیں کر سکتا ہے، وصیت ان کے لیے کر سکتا ہے جو وارث نہیں ہو رہے ہیں۔ جیسے نواسا ہے، نانا نے دیکھا کہ نواسا ہمارا غریب ہے، اس کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے یا ابا غریب ہیں، تو ان کی پڑھائی کے لیے کچھ وصیت کر جاؤں۔ تو اس نے اگر وصیت کیا ہے اور وہ وصیت کا جو مال ہے 1/3 مال سے کم ہے، ایسا نہیں کہ آدھی جائیداد اس کو دے دو یا پوری جائیداد اس کو دے دو، نہیں، وصیت جتنی کی ہوئی ہے وصیت کی مقدار 1/3 سے کم ہے تو ان کی وصیت پر عمل کیا جائے گا، 1/3 سے کم وہ نواسے کو دے دیا جائے گا۔ تو وصیت جتنا کیا ہے پہلے ان کو دے دیں، اب اس کے بعد جو مال بچ گیا اس مال کی تقسیم کی جائے گی وارثین میں۔ تقسیم سے پہلے 3 چیزیں ہیں، ایک تو کفن دفن کا معاملہ،
دوسرا اس کا قرض ہے اور تیسرے اس کے وصیت ہے۔ اس کے بعد پھر جو وارثین ہوتے ہیں، کون کون وارث ہیں، کس کا کتنا حصہ ہوتا ہے، اس کا حساب کر کے ان کو دے دیا جائے۔ تو اللہ فرماتے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کے بعد جس کی وہ وصیت کرے یا پھر قرض کی ادائیگی کے بعد، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے ہو کہ ان میں سے نفع کے اعتبار سے تم سے کون زیادہ قریب ہے، تمہیں زیادہ فائدہ کون پہنچانے والا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یعنی باپ زیادہ قریب ہیں یا بیٹے زیادہ قریب ہیں، باپ زیادہ تمہیں فائدہ پہنچانے والے ہیں یا بیٹے تمہیں زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں، تم نہیں جانتے اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا یہ مت سمجھو کہ باپ سے زیادہ فائدہ ہوا ہے تو باپ کو زیادہ دے دوں، یا بیٹے سے زیادہ فائدہ ہوا ہے تو بیٹے کو زیادہ دے دوں۔ آپ کو کسی کو بھی دینے کا اختیار نہیں ہے، باپ کو کتنا دینا ہے، بیٹے کو کتنا دینا ہے، وہ اللہ نے متعین کر دیا۔ آپ یہ مت سمجھو کہ اس نے زیادہ خدمت کیا ہے یا اس کی محنت زیادہ ہے، اس سے محبت زیادہ ہے، تو آپ نہ محبت کو دیکھنا ہے، نہ دوستی اور نہ ساتھی پن کو دیکھنا ہے۔ جو اللہ نے نظام بنا دیا آپ کو اس پر عمل کر لینا ہے۔ آپ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد وہ لوگ اللہ کے نظام کے حساب سے تقسیم کر لیں گے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے یہ متعین حصہ ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے متعین حصہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ اور یہ تقسیم میں یہ جو فرق ہے، باپ کا حصہ الگ، ماں کا حصہ الگ، بیٹے کا حصہ الگ، بیٹی کا حصہ الگ، شوہر کا حصہ الگ، بیوی کا حصہ الگ، یہ سب کے الگ الگ حصے کیوں ہیں؟ تو اس کی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے میت کے مال میں سے، وہ اللہ کی نظر میں وہی زیادہ طریقہ، بہتر طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو والدین کی وراثت میں انصاف کرنے اور شریعت کے مطابق اپنے بھائی بہنوں میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمیں اپنے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو وراثت کی تقسیم شریعت کے حساب سے تقسیم کرنے کی، وصیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔